السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے محرم الحرام کے 2 روزے 9 اور 10۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا، یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کی دشمن سے نجات دلائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناسبت کے اعتبار سے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ پیارے بھائیوں، ابتدائی اسلام میں یوم عاشورہ کا روزہ فرضیت کا درجہ رکھتا تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئی تو عاشورہ کی فرضیت ساقط ہو گئی، تاہم فضیلت برقرار ہے۔ یہودیوں کی مخالفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ کی تعظیم و تکریم کا دن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اس سلسلے میں تقریباً 3 موقف معروف ہیں، ہم ترتیب وار ان تینوں کو مع دلائل نقل کریں گے، پھر راجح موقف بھی واضح کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا موقف، صرف 9 محرم کو روزہ رکھا جائے گا۔ درجہ بالا حدیث بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ نیز اس حدیث کی راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب عاشورہ کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جب تم محرم کا چاند دیکھ لو تو دن شمار کرتے رہو اور 9 تاریخ کو روزہ رکھو۔ یہ موقف رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ مرفوع حدیث اور صحابی کے قول سے یہ تعین ہو جاتا ہے کہ روزہ صرف 9 محرم کا رکھا جائے گا اور اس یہود کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ دوسرا موقف، روزہ 10 محرم کو رکھنا چاہیے، البتہ یہودیوں کی مخالفت کی بنا پر 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملانا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، لہٰذا ایک دن پہلے یا بعد کا بھی روزہ رکھو۔ لیکن یہ روایت داؤد ابن علی کی وجہ سے ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت سے 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھنے کا استدلال درست نہیں۔ تاہم 9 اور 10 کی وضاحت تیسرے موقف میں آ رہی ہے۔ تیسرا موقف، 9 اور 10 محرم کے 2 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ان کی دلائل درج ذیل ہے۔ دلیل نمبر 1، سیدنا جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے روزے کا حکم دیتے، اس کی ترغیب دیتے اور اس کا خوب اہتمام فرماتے۔ جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو نہ آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا، نہ منع کیا اور نہ اس کا خاص اہتمام کیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، عاشورہ یوم العاشر، عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے۔
اور جمہور کے نزدیک بھی یہی مسلم ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ پیارے بھائیوں، جب یہ واضح ہو گیا کہ عاشورہ 10 محرم ہے تو درجہ بالا حدیث سے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے روزے سے کبھی منع نہیں فرمایا، لہٰذا اس کی ممانعت پر محض عدم سے استدلال درست نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 9 محرم کو بھی عاشورہ قرار دیا ہے تو یہ صرف عاشورہ یعنی 10 محرم سے نسبت کی بنا پر کہا ہے، کیونکہ وہ 9 اور 10 محرم کے روزے کے قائل ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ دلیل نمبر 2، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ آئے تو انہوں نے عاشورہ کے دن خطبہ دیا، پھر فرمایا تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اے مدینہ والو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ اس دن کے بارے میں فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کا روزہ تم پر فرض نہیں کیا، لیکن میں روزے سے ہوں، لہٰذا تم میں سے جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے وہ نہ رکھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عاشورہ کے روزے سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ عہد صحابہ میں بھی 10 محرم کا روزہ مشروع تھا، اور یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ یعنی 10 محرم ہی کو روزہ رکھا تھا۔ دلیل نمبر 3، یوم عاشورہ کے روزے سے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خالف الیہود وصوم التاسع والعاشر، یعنی یہود کی مخالفت کرو اور 9 10 محرم کو روزہ رکھو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فتویٰ سے ان امور کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، آپ کے نزدیک عاشورہ صرف 9 محرم نہیں بلکہ 9 اور 10 ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 2، 10 محرم کا روزہ مشروع و مسنون ہے۔ نمبر 3، یہود کی مخالفت کرنے کی غرض سے 9 محرم کا روزہ بھی مشروع ہے۔ نمبر 4، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بعض روایات میں اور آپ کے اپنی ایک قول میں صرف 9 محرم کا ذکر ہے، جبکہ درجہ بالا قول میں 9 اور 10 دونوں کا ذکر ہے، لہٰذا اسی قول پر فتویٰ و عمل ہوگا، کیونکہ عدم ذکر نفی ذکر کو مستلزم نہیں اور عدم ذکر سے استدلال اہل علم کو لائق نہیں ہے۔ دلیل نمبر 4، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عشت ان شاء اللہ الی قابل صمت التاسع مخافت ان یفوتنی یوم عاشورہ، اگر آئندہ سال تک زندگی ہوئی تو میں انشاءاللہ 9 محرم کو روزہ رکھوں گا، اس اندیشے کے پیش نظر کہ مجھ سے یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت نہ رہ جائے۔ اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ یوم عاشورہ 10 محرم ہے، وہاں یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت و اہمیت بھی واضح ہے۔ فہم سلف صالحین کی روشنی میں ہمارے نزدیک یہی راجح ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔